میرے دوستو ناز کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے سیاہکاروں اور بدکاروں کو اس پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا جس پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے اس دنیا میں محمد الرسول اللہ کو بھیجنا نہ ہوتا، اگر مجھے محبوب کبریا کو اس دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر مجھے رسول اللہ کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلانا نہ ہوتا، تو مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے نہ تو اس زمین کو پانی پر بچھایا جاتا، نہ لڑکتی ہوئی زمین کو پہاڑوں سے سنبھالا جاتا، نہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا جاتا، نہ آسمان پر چاند سورج ستاروں کو سیاروں کو سجایا جاتا، نہ زمین کو پھاڑ کر اس سے پانی کو نکالا جاتا، نہ زمین کے سینے کو چیر کر اس سے درختوں کو نکالا جاتا، نہ درختوں پر پھل پھول اور پتیوں کو سجایا جاتا، نہ کھانے کے لیے نہ کھانے کے غلات ہوتے، نہ پینے کے مشروبات ہوتے۔ آج جو یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر آمنہ کے راز دلارے کو، اگر محمد عبداللہ کے در یتیم کو اس دنیا کے اندر نہ آنا ہوتا تو آدم صفی اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، نوح نجی اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، ابراہیم خلیل اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، موسیٰ کلیم اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، عیسیٰ روح اللہ بھی دنیا کے اندر نہ آتے، نہ میں آتا، نہ آپ آتے، نہ یہ جلسہ بلایا جاتا۔ یہ سارا کا سارا جو نظام اس دنیا کا چل رہا ہے یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر آج سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، چاند بھی آتا ہے، ستارے بھی آتے ہیں، ہوائیں اور بادل بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتا ہے، تو یہ پورا کارخانہ حیات، یہ پوری کائنات یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہ نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، جس میں اچھا برا کچھ دکھائی نہ دے۔ اسٹیج پر تشریف فرما آسمان خطابت کے ماہ و نجوم اور رفقائے اعظام
اور معزز سامعین اعظام اور اپنے اپنے گھروں سے سماعت فرما رہی اسلام کی مقدس شہزادیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنگلات سے لے کر آبادیوں تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت اور مانو جاتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان تو یہ کیا ہے کہ رب دو جہاں نے ہمیں جانور نہ بنا کر، چوپایا نہ بنا کر، سانپ بچھو نہ بنا کر، گدھا اور کھچر نہ بنا کر، نجاست کھانے والا نہ بنا کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر انسان بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا احسان یہ کر دیا کہ ہمیں بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی دعا اور درخواست کے، بغیر جسم پر کوڑے کھائے، بغیر خون بہائے اس پیغمبر کا امتی بنا دیا جس پیغمبر کے لیے ہر امت انتظار کر رہی تھی۔ یہود و نصارہ جس کی امت کے لیے پل کے بچھائے بیٹھے تھے، حضرات انبیاء تک اپنے دلوں میں یہ آرزو اور تمنا لے کر کے کھڑے تھے کہ کاش کہ ہمیں اس امت کا نبی بنا دیا جائے، اور نبی نہ بنے تو کاش کہ اس امت کا ایک فرد بنا دیا جائے۔ میرے دوستو، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے سیاہ کاروں اور بدکاروں کو اس پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا جس پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے اس دنیا میں محمد الرسول اللہ کو بھیجنا نہ ہوتا، اگر مجھے محبوب کبریا کو اس دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر مجھے رسول اللہ کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلانا نہ ہوتا، تو مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے نہ تو اس زمین کو پانی پر بچھایا جاتا، نہ لڑکتی ہوئی زمین کو پہاڑوں سے سنبھالا جاتا، نہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا جاتا، نہ آسمان پر چاند سورج ستاروں کو، سیاروں کو سجایا جاتا، نہ زمین کو پھاڑ کر اس سے پانی کو نکالا جاتا، نہ زمین کے سینے کو چیر کر اس سے درختوں کو نکالا جاتا، نہ درختوں پر پھل پھول اور پتیوں کو سجایا جاتا، نہ کھانے کے لیے نہ کھانے کے غلات ہوتے، نہ پینے کے مشروبات ہوتے۔ آج جو یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر آمنہ کے راز دلارے کو، اگر محمد عبداللہ کے در یتیم کو اس دنیا کے اندر نہ آنا ہوتا تو آدم صفی اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، نوح نجی اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، ابراہیم خلیل اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، موسیٰ کلیم اللہ بھی دنیا میں نہ آتے، عیسیٰ روح اللہ بھی دنیا کے اندر نہ آتے، نہ میں آتا، نہ آپ آتے، نہ یہ جلسہ بلایا جاتا۔ یہ سارا کا سارا جو نظام اس دنیا کا چل رہا ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اگر آج سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، چاند بھی آتا ہے، ستارے بھی آتے ہیں، ہوائیں اور بادل بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتا ہے، تو یہ پورا کارخانہ حیات، یہ پوری کائنات، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب بستر مرگ پر تشریف فرما ہے تو آخری وقت میں حضرت شیش کو بلا کر کے کہا تھا کہ شیش، تو اللہ سے کوئی دعا مانگے اور اللہ تیری دعا کو قبول نہ کرے تو اللہ کو محمد کا واسطہ دے کر کے مانگنا، اللہ تیری دعا کو قبول کر دے گا، تیری حاجت کو پورا کر دے گا۔ کیا کہا حضرت شیش علیہ السلام نے کہ ابا جان یہ محمد کون ہے؟ میں تو محمد کو نہیں جانتا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ بیٹا میں جنت میں رہ کر کے آیا ہوں، میں جنت میں ایک مدت تک زندگی گزار کے آیا ہوں، میں نے جنت کی دیواروں پر محمد کا نام لکھا دیکھا،
میں نے جنت کی کھڑکیوں پر محمد کا نام لکھا دیکھا، میں نے جنت کے دروازوں پر محمد کا نام لکھا دیکھا، میں نے جنت کے دریچوں پر محمد کا نام لکھا دیکھا، میں نے جنت کے درختوں پر محمد کا نام لکھا دیکھا۔ میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے جنت کی حوروں کی پلکوں پر نام محمد لکھا دیکھا۔ ماشاءاللہ، جس شخصیت کا ہمیں کافی دیر سے انتظار تھا وہ ہم سب کے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بار زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء اکرام، علماء اکرام، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء اکرام، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، نعرہ تکبیر۔ جس پیغمبر کی شان کا، جس پیغمبر کی عظمت کا عالم یہ ہے، آج اسی پیغمبر سے محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہیں، اس نبی سے پیار کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے دعوے میں، آج ہمارے محبت کے اعلان کے اندر وہ تاثیر اور قوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو ایک جماعت ایسی دی تھی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا اور اپنے خون سے ایک ایسی تاریخ لکھ کر کے چلی گئی کہ جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ کیسی محبت نبی سے کی کہ اپنوں کی بات نہیں، کفار مکہ نے بھی ان کی محبت کے گواہی دی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے چند لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کے صحابہ اکرام کا برتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو مکے کی سرزمین پہ جا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، اے مکے کے سرداروں سن لو، اے مکے کے جاگیرداروں سن لو، ہم نے حضرات صحابہ کو محمد کی محبت میں ایسے ڈوبا ہوا دیکھا کہ ہم نے بڑے بڑے سرداروں کے جہاں دیکھے، ہم نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے محل دیکھے ہیں، ہم نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں ہم نے کسی کے دل میں وہ محبت نہیں دیکھی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو حضرات صحابہ اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو مائع مستعمل زمین پر نہیں گرتا، حضرات صحابہ اس مائع مستعمل کو اپنے جسم پر لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر کسی کام کا اشارہ کرتے ہیں تو تمام صحابہ حکم کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی محبت کا عالم تھا۔ جب عروہ ابن مسعود نے کفار مکہ سے یہ بتایا اور کہا کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے خیال یہ آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد کو اور محمد کے اصحاب کو پوری دنیا پر غالب ہونے سے ہماری کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ صرف مردوں کی محبت نہیں بلکہ ان کی خواتین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرتی تھی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آقا مدنی بھی تشریف فرما ہیں، ایک بوڑھی خاتون حضرت ام عمارہ وہاں پر زخمی صحابہ کو پانی پلا رہی ہیں۔
अचानक पानी पिलाते हुए देखा कि एक दुश्मन इस्लाम अपने हाथ में तलवार लिए आका मदनी की तरफ जा रहा है। हजरत उम्मे अम्मारा ने अपने मशकीज़े को फेंक दिया और पानी पिलाना बंद कर दिया, और ये सोचे बगैर कि उसकी उम्र क्या है, ये सोचे बगैर कि उसके अंदर ताकत कितनी है, अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन इस्लाम की तरफ झपटी है और जाकर के उसके हाथ को पकड़कर उसकी तलवार को छीनकर उसके सर को कलम कर दिया है। जब वो जालिम जमीन पर गिरा, अचानक जंग का मंजर बदल गया। चारों तरफ से हजरत उम्मे अम्मारा पर तीरों की बौछार होती है और देखते ही देखते तकरीबन 90 जख्म लेकर वो जमीन पर आकर के गिर जाती है। उनके बदन से खून का फव्वारा निकलता है, उनका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। आका मदनी जब उनके करीब आए और आकर के कहा कि ए उम्मे अम्मारा, आखिरी बात क्या कहना चाहती है, जबकि हजरत सहाबा देख रहे हैं कि उम्मे अम्मारा के बदन से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, उम्मे अम्मारा का बदन जख्मों से चूर हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के पूछा कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो हजरत उम्मे अम्मारा ने कहा, याद रखिए वो के करीब उनके जिस्म पर जख्म है, बदन से खून बह रहा है, लेकिन उस वक्त भी कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, आप अपने पैर मुबारक को आगे कीजिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों को आगे किया तो हजरत उम्मे अम्मारा ने अपने चेहरे को आका मदनी के कदमों पर रख दिया और जोर से ये आवाज लगाई, फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, उम्मे अम्मारा को कामयाबी मिल गई और मेरी आखिरी चाहत पूरी हो गई। आका मदनी ने पूछा कि तुम्हारी पहली क्या थी, तो हजरत उम्मे अम्मारा ने कहा कि पहली ये थी कि मुझे राह खुदा में शहादत की मौत नसीब हो, और दूसरी ये थी कि जब मेरी जान निकल रही हो तो मेरा सर आका मदनी के कदमों में हो। ये मोहब्बत हजरात सहाबा और हजरात सहाबियात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। बस एक छोटी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आते हैं, आपने उनके हाथ में देखा कि सोने की अंगूठी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को देखकर नाराजगी का इजहार किया। सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को सह न सके, अपनी उंगली से अंगूठी को निकाल करके जमीन पर फेंक दिया। आका मदनी तो चले गए, लेकिन दूसरे साथी सहाबा ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, ओ नबी के सहाबी, अल्लाह के नबी ने अंगूठी पहनने से मना किया था, इसको उठा ले और जाकर के इसको बेच दे, जाकर के इसको फरोख्त कर दे, इसकी कीमत को बना ले। तो सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, आशिक़े सादिक का जवाब सुनिए, जानिसार सहाबी का जवाब सुनिए। कहा कि जिस अंगूठी पर मेरे आका की नजर नाराजगी से पड़ जाए, तुम उसको बेचने की बात करते हो, फरोख्त करने की बात करते हो। मेरी गैरत तो मुझे इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि मैं इस अंगूठी को अपना हाथ भी लगाऊं। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बे दो जहां हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरात सहाबा की तरह सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा दे और इत्तिबा नबवी के साथ हम सबको अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।